بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو لیکچرار کی پوسٹ کے لیے خیبر پختونخوا پبلسری کمیشن کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے، جو کہ ایم سی کیوز یعنی ملٹیپل چوائس کویسچنز یا مروزی سوالات پر مشتمل ہوتا ہے، اس کی تیاری کے سلسلے کی ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہے، اور اس سلسلے کی یہ 6ٹھی ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے 5 ویڈیوز اپلوڈ کی جا چکی ہیں۔ آج کی 6ٹھی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ دبستان دہلی ہے۔ اس میں دبستان دہلی کے حوالے سے ایم سی کیوز یا ملٹیپل چوائس کویسچنز اپلوڈ کیے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے تمہید کے طور پر چند باتیں ضروری ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ دبستان کسے کہا جاتا ہے۔ اردو شاعری کی تاریخ جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں دبستان دہلی کا اور دبستان لکھنؤ کا ذکر آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو دبستان بنیادی طور پہ کیا ہے؟ دبستان جو ہے یہ اصل میں فارسی کا لفظ ہے ادبستان، اور ادبستان کی مختصر صورت جو ہے وہ دبستان ہے، یعنی اس کا الف جو ہے وہ گر گیا ہے تو دبستان ہو گیا ہے۔ اور ادبستان جو ہے یہ 2 حصے ہیں اس کے، ادب اور ستان، یعنی ادب کی جگہ یا ادبی مرکز۔ تو ایک ادبی مرکز جو ہوتا ہے اسے ادبستان کہا جاتا ہے یا دبستان کہا جاتا ہے۔ کسی علاقے کے شعراء کسی ایک مخصوص علاقے میں جو شاعر ہوتے ہیں وہ اس علاقے کے مخصوص حالات میں جب شاعری کرتے ہیں تو ان کی شاعری میں بہت سی خصوصیات ایک جیسی ہوتی ہیں۔ چونکہ علاقہ ایک ہوتا ہے، حالات بھی ایک ہوتے ہیں، تو شاعری میں بھی بہت سی خصوصیات مشترک ہوتی ہیں۔ تو اس علاقے کے ان تمام شعراء کو ایک دبستان کے شعراء کہا جاتا ہے۔ اور دبستان اردو شاعری میں جو ہے 2 دبستان مشہور ہیں، دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ۔ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہوتی ہے، تو اس کے کچھ عرصے کے بعد دہلی میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے، گویا دبستان دہلی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دبستان دہلی کا یہ دور انگریزوں کی حکومت کے قیام یعنی 1857 تک جاری رہتا ہے، اور اس عرصے کو اردو کے ایک بڑے نقاد اور محقق ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا نے 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ یعنی پہلا دور میر و سودا کا دور، میر تقی میر کا اور مرزا محمد رفیع سودا کا زمانہ، اور دوسرا دور غالب و مومن کا، یعنی مرزا اسداللہ خان غالب اور حکیم محمد خان مومن کا دور، اور تیسرا دور داغ اور حالی کا، یعنی نواب مرزا خان داغ دہلوی اور خواجہ الطاف حسین حالی کا دور۔ تو یہ 3 ادوار ہیں، اور ان ادوار میں جو شعراء گزرے ہیں دہلی میں تو وہ دبستان دہلی کے شعراء کہلاتے ہیں۔ دبستان دہلی کے مقابلے میں دبستان لکھنؤ ہے، تو چند خصوصیات ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور ان میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ دبستان دہلی کا آغاز اور ارتقاء جس زمانے میں ہوا وہ زمانہ شورشوں کا اور جنگ و جدل کا زمانہ تھا۔ تخت-نشینی کی لڑائیاں جاری تھیں، بیرونی حملے جاری تھے دہلی پر، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، اندرونی شورشیں بھی تھیں، تو اس کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کمزور ہو گئی تھی، لوگوں کے معاشی حالات بھی جنگوں کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے۔ تو پریشانی اور بدحالی کے اس دور میں چونکہ دبستان دہلی کی شاعری ہوئی ہے، لہذا اس کی وجہ سے دبستان دہلی کی شاعری میں درد و غم زیادہ ہے۔ دوسری طرف اس کے بعد جب دبستان لکھنؤ کا آغاز ہوتا ہے تو دبستان لکھنؤ کا آغاز ان حالات میں ہوتا ہے کہ لکھنؤ میں خوشحالی ہوتی ہے، عیش و عشرت کا ایک ماحول ہوتا ہے اور امن و امان ہوتا ہے۔ تو لکھنؤ کی شاعری میں ہمیں درد و غم کی بجائے عیش و نشاط اور عیش و عشرت کے مضامین زیادہ نظر آتے ہیں۔ اسی طرح دبستان دہلی کی شاعری میں سادگی ہے، دبستان لکھنؤ کی شاعری میں تکلف ہے۔ تو دبستان لکھنؤ تو ہمارا اگلا موضوع ہے۔ آج کا موضوع ہمارا دبستان دہلی ہے، اور دبستان دہلی کے حوالے سے ایم سی کیوز اب ہم پیش کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا نے دبستان دہلی کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے؟ 1، 2، 3، 4۔ اور اس کا درست آپشن ہے 3۔ ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا نے دبستان دہلی کو 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ میر و سودا کا دور، غالب و مومن کا دور اور داغ اور حالی کا دور۔ دوسرا سوال ہے، میر تقی میر کب پیدا ہوئے؟ 1723 عیسوی، 1733 عیسوی، 1753 عیسوی یا 1823 عیسوی؟ اور درست آپشن ہے 1723 عیسوی۔ میر تقی میر کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی میں، آگرہ میں، لکھنؤ میں یا میرٹھ میں؟ اور اس کا جو
درست آپشن ہے وہ ہے آگرہ۔ میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے تھے، اس کے بعد وہ دہلی آئے تھے، زندگی کا بڑا حصہ انہوں نے دہلی میں گزارا اور پھر لکھنؤ ہجرت کر گئے تھے اور لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے اردو کے سب سے بڑے صوفی شاعر کون ہیں؟ خواجہ میر درد، میر تقی میر، مرزا اسد اللہ خان غالب یا مرزا محمد رفیع سودا؟ تو اس کا درست آپشن ہے خواجہ میر درد۔ تصوف کے حوالے سے یا صوفیانہ شاعری کے حوالے سے سب سے بڑا نام جو ہے وہ خواجہ میر درد کا ہے۔ اگلا سوال ہے خدائے سخن اور سرتاج شعرائے اردو کس شاعر کو کہا گیا؟ غالب کو، درد کو، میر کو یا سودا کو؟ اور درست آپشن ہے میر۔ میر تقی میر کو خدائے سخن کا لقب بھی دیا گیا اور میر تقی میر کو سرتاج شعرائے اردو بھی کہا گیا ان کی شاعرانہ عظمت کی وجہ سے۔ اگلا سوال ہے خواجہ میر درد کب پیدا ہوئے؟ 1720 عیسوی، 1730 عیسوی، 1740 عیسوی یا 1745 عیسوی؟ اور اس کا درست آپشن ہے 1720 عیسوی۔ اگلا سوال، میر تقی میر نے کہاں وفات پائی؟ دہلی میں، لکھنؤ میں، میرٹھ میں یا رامپور میں؟ اور اس کا درست آپشن ہے لکھنؤ۔ میر تقی میر دہلی سے لکھنؤ گئے اور عمر کا آخری حصہ انہوں نے وہاں گزارا اور لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اگلا سوال، خواجہ میر درد کہاں مدفون ہے؟ دہلی، آگرہ، حیدرآباد یا مراد آباد؟ اور اس کا درست جواب ہے دہلی۔ خواجہ میر درد کا مزار جو ہے وہ دہلی میں ہے۔ اگلا سوال، اردو قصیدے کا سب سے مشہور شاعر کون ہے؟ غالب، مومن، سودا یا میر؟ اور ان میں سے جو درست آپشن ہے وہ ہے سودا، یعنی مرزا محمد رفیع سودا اردو میں قصیدے کے سب سے بڑے شاعر مانے جاتے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کب پیدا ہوئے؟ 1797 عیسوی، 1817 عیسوی، 1827 عیسوی یا 1857 عیسوی؟ اور درست آپشن ہے 1797 عیسوی۔ اگلا سوال ہے غالب کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی میں، آگرہ میں، لکھنؤ میں یا احمد آباد میں؟ اور اس کا درست آپشن ہے آگرہ۔ غالب کی پیدائش آگرہ شہر میں ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ دہلی آئے تھے۔ دبستان دہلی کی سب سے مقبول صنف کون سی ہے؟ غزل، قصیدہ، مثنوی یا مرثیہ؟ اور اس کا درست آپشن ہے غزل۔ دبستان دہلی کے شعراء نے قصیدے بھی لکھے، مثنویاں بھی لکھیں، لیکن سب سے زیادہ جو صنف لکھی گئی وہ غزل ہے۔ میر تقی میر کا انتقال کب ہوا؟ 1720 عیسوی، 1723 عیسوی، 1810 عیسوی یا 1820 عیسوی؟ اور اس کا درست آپشن ہے 1810 عیسوی میں میر تقی میر کا انتقال ہوا تھا۔ اگلا سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ خواجہ میر درد کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی میں، لکھنؤ میں، آگرہ میں یا کانپور میں؟ اور اس کا درست آپشن دہلی ہے۔ اگلا سوال، خواجہ ناصر اندلیب کون سے شاعر کے والد تھے؟ میر تقی میر، خواجہ میر درد، مرزا محمد رفیع سودا یا غلام حمدانی مصحفی؟ اور درست جواب ہے خواجہ میر درد۔ خواجہ میر درد کے والد کا نام خواجہ ناصر اندلیب تھا اور وہ فارسی کے شاعر اور صوفی بزرگ تھے اور صوفی شاعر تھے۔ اگلا سوال ہے ان میں سے کون سے شاعر کو قصیدہ نگاری کے حوالے سے خصوصی شہرت حاصل ہے؟ شیخ محمد ابراہیم ذوق، غلام حمدانی مصحفی، مرزا اسد اللہ خان غالب، حکیم مومن خان مومن؟ اور دوسرا آپشن ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ اردو میں بہت سے شعراء نے قصائد لکھے، غالب نے بھی، مومن نے بھی لکھے ہیں، لیکن قصیدے کے حوالے سے تو بڑے نام ذوق اور سودا ہے۔